اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الدخان کی پہلی آیت سے ہو رہا ہے۔ حامیم، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں اور جو سورہ میں مضامین بیان ہوتے ہیں ان کے یہ مخفف ہیں۔ ہا یہاں سے مراد حمد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی عظمت، قدرتیں۔ اور میم موسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم کا ذکر، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطب قوم کا ذکر۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی آگاہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہم نے تمام طرح کے امور جو ہیں وہ واضح ان میں فرق کر دیا ہے اور وہ نازل کر دیے ہیں قرآن۔ ان چیزوں کی تفصیل میرے لیلۃ القدر کے موضوع کے تحت درس میں موجود ہے، وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر ہم نے واضح کیا تھا کہ ایک ہی دفعہ آئی ہے، جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے قرآن کریم عطا کیا آپ کو۔ تو یہ ہمارے تصور غلط ہے کہ یہ رات ہر دفعہ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سال کچھ فیصلے کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ چیزیں واضح کر دی ہیں حق اور باطل کی۔ امرم من عندنا، یہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سر انجام پائے قرآن کریم میں آ گئے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے سونپ دیے مختلف فرشتوں کو۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک، یہ تیرے پروردگار کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شق یلعبون، مگر یہ لوگ کھیل کود میں لگے ہیں اور تمہارے جو انذار ہے، آگاہی ہے، اس کے متعلق شک میں ہیں۔ فرتقب، پس انتظار کریں، یوما، اس دن کا، تأتی السماء بدخان مبین، کہ آسمان سے ایک واضح دھواں نکلے گا۔ یغشی الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور ہٹا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، لیکن اب نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقد جاءہم رسول مبین، اور ان کے پاس ایک واضح ڈرانے والے رسول آ گئے تھے۔ ثم تولوا عنہ، مگر انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ وقالوا معلم مجنون، اور یہ کہا کہ یہ دیوانہ ہے، پڑھایا ہوا۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم جب عذاب کو کچھ عرصہ کے لیے ٹال دیتے ہیں تو یہ پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بہت سختی سے ان کی پکڑ کریں گے۔
انا منتقمون، تو ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور تحقیق اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی آزمائش کی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آئے۔ ان ادّوا الی عباد اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ایماندار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل یا نشانی، جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے۔ وَإِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُم، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، ایذا دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِی، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ بے شک یہ تو مجرم لوگوں کی قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِی لَیْلًا، تو پس ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَہْوًا، اور دریا کو جو ہے خشک ہی چھوڑ دو، یعنی کہ جب آپ لاٹھی ماریں گے تو پانی خشکی کا راستہ بن جائے گا، تو پھر آپ وہاں سے گزر کر اس کو ویسا ہی رہنے دو۔ انہم جند مغرقون، کہ بے شک اس میں ایک لشکر ہے جو ڈبویا جائے گا۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی باغ اور چشمے وہ لوگ چھوڑ گئے۔ وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور بڑے بڑے محلات عالیشان قسم کے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی ایسی آرام کی چیزیں، لگژری آئٹم جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، ایسا ہی ہم کرتے ہیں کہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِینَ، اور ہم نے ان کی جگہ پر دوسری قوم کو غلبہ عطا کر دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، تو ہمارے ایسا کرنے سے نہ تو آسمان اور نہ ہی زمین روئے۔ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ یہاں زمین اور آسمان سے مطلب ہے آسمان اور زمین میں رہنے والے، یعنی لشکر پورے کا پورا غرق کر دیا گیا، تو اس پر نہ تو زمین کے رہنے والوں نے کوئی افسوس کا اظہار کیا، اور نہ ہی آسمان کے جو فرشتے تھے یا اور وہ افسردہ ہوئے، کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو یہ ہم سورہ الدخان کی آیت نمبر 29 تک آ گئے۔ تو یہ قرآن زندگی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اور یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی نہیں، بلکہ اس دنیا کے بعد جو شروع ہونے والی دنیا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنے اعمال کریں، تو آپ لازمی بات ہے کہ اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کوشش کریں اور پھر اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو اس کی ترغیب دیں، اور اس کی حکمت سے فائدہ اٹھائیں، ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی کام آئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔